ہے نا، دشت و دشت رہے دریا نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ وہ افرادی قوت تھی. یہ افرادی قوت کسی اور کو میسر نہیں ہوئی. اب اسلام کے پاس یہ تین بنیادی جزیات پوری ہوئی. اب دیکھتے ہیں انقلابی فکر وہ کتنی وسعت والی، کتنی گہرائی والی. چونکہ چنگیز خان نے مار کھائی تھی نا، انقلابی نعرے سے کھائی تھی، اس کی انقلابی فکر محدود تھی. دیگر تمام انقلابات آئے، ایران کا انقلاب نعرہ محدود، روس زار روس کا انقلاب، اس کے بعد کا انقلاب نعرہ محدود. کوئی 100 سال چلا تو 150 سال چلا، کوئی 200 سال چلا. دھیرے دھیرے یہ محدود ہوئے. کیا وجہ ہے کہ اسلام آیا سب سے آخر میں یہ دین، سب سے آخر میں آنے والا دین رفتار اس انداز میں ہے کہ یورپ کے کلیساؤں میں لڑنا جاری ہے کہ اسلام کو روکے تو کیسے روکے. کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. مسیحیت اس سے بہت پہلے کا ہے، ہندو مت اس سے بہت پہلے کا ہے. لیکن وجہ کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس انقلابی نعرے کی طرف جو مصطفیٰ نے معاشرے کو دیا. اسلام کا انقلابی نعرہ کیا ہے؟ یہ انقلابی نعرہ عرب کے حدود کے اندر رہنے والا نہیں تھا، کسی ایک خطے کے اندر مقید ہونے والا نعرہ نہیں تھا. صرف زمین کی وسعتوں پر محیط ہونے والا نعرہ نہیں تھا. یہ نعرہ آفاقی نعرہ جو مصطفیٰ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اقوام الناس تک پہنچایا. سبحان اللہ. نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نعرہ محدود نہیں، زمان و مکان کی قید سے آزاد نعرہ. اب مکان کوئی ہو یہ نعرہ پورا ایگزسٹ کرتا ہے، زمانہ کوئی ہو یہ نعرہ چلے گا، یہ فکر چلے گی. مقام سے حد میں آنے والا نہیں، اس لیے کہ آغاز ہی جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا کے خداؤں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیا یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو کسی سلطنت کا شہنشاہ کہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے جھکا جائے. یہاں پر جب کہا جاتا ہے نا لا الہ، تو تمام خدا کی نفی ہو گئی ہے. اگر کوئی اقتدار کو اپنا خدا مانتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اقتدار کی نفی کی ہے. مسلمان نے اقتدار خدا نہیں، دولت خدا نہیں، نخوت خدا نہیں، کبر خدا نہیں، مال دولت یہ خدا نہیں، اختیار یہ خدا نہیں. پہلے تو ان کی نفی کی. جو مسلمان ہوتا ہے یہ کسی سے مروب نہیں ہوتا، یہ دبتا نہیں ہے، یہ تناؤ دباؤ میں نہیں آتا. یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب دے کر دیتے تو خط لے جانے والے کسرا کے محل میں جاتے ہیں، چھپتے نہیں ہیں، سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، سارے چھپے، مگر یہ قاصد کھڑا ہے، یہ مصطفیٰ کا ایجنسی کھڑا ہے. وہ کون سی قوت تھی جس نے اس قاصد کو جھکنے سے روک دیا، جو سینہ تان کر کھڑا ہے دنیا کے ایک بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، کسرا کے سامنے، کیسر کے سامنے. وہ اس کی وہ قوت جو مصطفیٰ نے اسے اپنے انقلابی نعرے کی صورت میں دی تھی کہ پہلے اس نے کی نفی ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی، صرف ایک خدا ہے. وہ خدا ہے، معبود ہے، مسجود ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کو مانا جائے. جب یہ کہا جاتا ہے تو اس حصے میں تو سارے آ گئے، مگر مصطفیٰ نے اب یہاں پر ایک اگلا ہی ترتیب جو ساتھ ہی اس انقلابی نعرے میں ہے، محمد رسول اللہ.
وہاں پر اگر جلال ہے تو یہاں پر جمال ہے. وہاں یہاں پر کیفیت یہ ہے، چونکہ یہ جو نعرہ ہے یہ حد میں آنے والا نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ زمان و مکان تو حد کے اندر حد سے مانگ رہا ہے، چونکہ ذکر ہے اللہ کا، اللہ کی الوہیت کا، مصطفیٰ کی مصطفائی کا، سید المرسلین کے رسول اللہ ہونے کا ذکر. جب دونوں کو ملا لیا جائے تو ایک بہترین عبارت بنتی ہے. یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. بظاہر تو یہ عبارت بڑی مختصر سی ہے، عربی عبارت ہے، مختصر ترین عربی عبارت ہے، مگر یہی کائنات کی سب سے مضبوط ترین عبارت ہے. اس کی قوت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر اللہ کا باغی رہے، اللہ کی الوہیت کا انکاری رہے، رب کی ربوبیت کا انکاری رہے، خدا کو، رب کو خدا نہ مانے، الہ نہ مانے، معبود نہ مانے، بغاوت کرتا رہے، سرکشی کرے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے موت سے قبل ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جہنم کے فرشتے اسے لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اب اس عبارت کی قوت کا اندازہ کیجیے گا. یہ جو مرنے سے ذرا کم مرنے والا ہے، جس نے ساری عمر بغاوت کی، اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، رب کی ربوبیت کا انکاری تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے دل سے تسلیم کر لیا کہ میں تو غلطی پر ہوں، اور زبان سے اقرار کر دیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگرچہ عبارت عربی کی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی قوت یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے. جہنم کے فرشتے اسے لینا کے لیے تیار تھے، لیکن جو یہ چھوٹی سی عبارت کلمہ طیبہ کی عبارت اس انسان کے منہ سے نکلی، اب اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے فرشتے لباس جنتی لے کر اس کو لینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب اس نے دل سے اقرار کر لیا، زبان سے اظہار کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بظاہر یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں. لا الہ الا اللہ یہ حصہ توحید ہے، محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے. علماء کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کر ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں آج میں باتیں کیے جا رہا ہوں، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے. اور میں بغیر لاگ لپٹ کے یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے علماء کے قدموں کی دھول کو اٹھا کر ماتھے کا تاج بنائیں تو یہ بھی اعزاز ہے. بظاہر یہ کلمہ طیبہ دو حصوں پر مشتمل، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، مگر میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، جسے ہم دو الگ الگ حصے سمجھتے ہیں، یہ ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی حصہ ہے. اور اس کو میں آپ کے سامنے ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بلکہ کائنات میں سب سے بڑا دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ پوری کائنات میں ابھی کوئی اور نہیں ہوا. سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے. حالانکہ بہت سے